جلال الدین اکبر کے دوسرے دور کے دن چل رہے تھے کہ ذہن میں یا ذہنوں میں یہ گرے لگی اور لگائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے 1000 سال ہو گیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت، زمانہ رسالت اور زمانہ شریعت جتنی مدت کے لیے تھا وہ مدت مکمل ہو گئی۔ حالانکہ یہ تو بڑی واضح سی بات تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 کی مدت ہے، یہ بات کلام پاک یا احادیث طیبہ میں تھی کہاں؟ یہ کہیں اللہ پاک نے کلام پاک یا احادیث طیبہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی فرمایا تھا کہ حضور کی جو نبوت اور شریعت ہے وہ 1000 سال تک کے لیے ہے، اس کے بعد نہیں آئے گی، ایسا تو کہیں نہیں تھا۔ لیکن جب یہ سکہ چلایا گیا، اور یہ بھی ذہن میں رہے، یہ میں کوئی محاورہ نقل نہیں کر رہا ہوں، سکہ باقاعدہ، یعنی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے باقاعدہ سکے ڈھالے گئے اور ان سکوں کو 1000 کے عنوان سے رواج دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں عام طور پر سکوں کے اوپر جو پیغام ہوتے ہیں وہ جاننے یا نہ جاننے کے باوجود ادھر سے ادھر گردش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مطلب جب نبوت اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گویا کہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بھائی پورا ہو گیا، 1000 سال ہو گئے جی پورا ہو گیا، اچھا بھائی جب دور حضور کا پورا، اب کیا ہوگا؟ اب گھما پھرا گھما کے اب تان یہی ٹوٹی کہ اب نئی نبوت کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک لفظ آپ نے سنا ہے نا، دجال، سنے؟ دجال کون ہوتا ہے سوال ہے نا، اس کا بڑا آسان جواب، جو دجل کرے، جو کیا کرے؟ دجل کرے، وہ دجال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا دجل کیا ہے؟ اس کا بہت آسان جواب ہے، اگر ذہن میں رکھ سکو تو، خاص کر جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے وہ اور خوبی سے سمجھیں گے۔ مولانا محمد علی جلیندری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ سوال ہوا کہ حضرت دجل کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ دجال وہ ہوتا ہے جو دجل کرے، تو دجل کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے دودھ کا گلاس لیں، اس میں آدھا گلاس دودھ ڈالیں، آدھا گلاس پانی ڈال دیں، یہ دجل ہے، ملاوٹ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ دجل ہے۔ اب اللہ معاف کرے اگر ایک شخص، اللہ نہ کرے، گر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے اور ظاہر میں وہ گلاس تو دودھ کا نظر آ رہا ہے لیکن اندر پانی ملا ہوا ہے، اب سامنے والا کہے گا کہ یار یہ تو بیچارہ صوفی پاس ہو، یہ کہاں ہمیں دھوکہ دے گا؟ سامنے والا اس دودھ کے پانی پہ تو نہیں جا رہا ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، وہ تو اس کی داڑھی، اس کے جبے کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اب وہ اور دھوکہ کھائے گا، وہ کہے گا ہاں یار یہ کیسے مجھے دھوکہ دے گا؟ اسی کا نام ہے دجل، اور اسی کو کہتے ہیں دجال۔ بات سمجھ آئی؟ بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا کہ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری الفاظ میں انکار تو نہیں کر رہے تھے، ان کو پتا تھا اگر ہم حضور کا انکار کر دیں وہ میری کون سنے گا۔ آپ کے ہمارے ہاں مدتوں بعد مرزا غلام احمد قائدینی آیا بر صغیر میں، وہ بھی بر صغیر میں تھا، یہ بھی، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس نے حضور کا ظاہری الفاظ میں انکار کیا؟ نہیں۔ اچھا آپ اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ یہی پڑھتے ہیں، یہ یاد رہے، وہ اس کا نام کا الگ سے کلمہ کر کے نہیں پڑھتے، وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا جب یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اچھا جو آذان ہوتی ہے، ابھی ہوئی ہے ابھی پھر ہوگی، وہ بھی یہی آذان کہتے ہیں، وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر ہم حضور کا بلکہ شاید آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو، مرزا غلام احمد قائدینی کا دعویٰ ہی تو یہی تھا، وہ کہتا ہے میں نبی بنے حضور کی اتباع سے ہوں، وہ کہتا ہے مجھے جو رتبے اور درجے ملے حضور کی اتباع سے ملے، میں نبی حضور کی اتباع سے بنا ہوں۔ اس کو پتا تھا میں حضور کا انکار کروں گا میری کون سنے گا۔
اب اس سے پہلے یہ گزرے ہیں، اب ان کو بھی پتا تھا حضور کا انکار ظاہری الفاظ سے کر دیا جائے تو ہماری کون سنے گا. انہوں نے کہا حضور کے تو ہم تابعدار ہیں، حضور کے تو ہم حضور پہ تو فدا ہیں. ہاں یہ ہے کہ حضور کا دور 1000 سال آخر جی پہلے انبیاء کے بھی تو دور ختم ہوئے نا. کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم کو ہم سب مانتے ہیں، جد الانبیاء تھے، ابو الانبیاء تھے، لیکن دور نبوت و دور رسالت جو شریعت تھی محترم کی وہ ایک وقت تک تھی، اس کے مسائل اپنی جگہ منسوخ ہوئے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات نبی تھے، لیکن ایک وقت آیا محترم کی شریعت کے مسائل منسوخ ہو گئے. اسی طرح وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ بن مریم نبی اور رسول تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ محترم کی شریعت کے مسائل منسوخ بھی ہوئے. تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے نئی، ان حضرات کے ہو گئے اسی طرح حضور کے بھی ہو گئے. ان کی باتیں سمجھ آئیں؟ اب دیکھیے گا ذرا اس بات پہ غور کریے، صرف عقیدہ ختم نبوت پر ضرب ماری انہوں نے، پھر کس طرف نکلنے جا رہے ہیں. اس لیے حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو دین اسلام سارا محفوظ ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو نیا آنے والا چاہے ایک مسئلے کو بدلے اور چاہے سارے کو بدل دے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جی بھائی اب حضور کا دور تو 1000 سال تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ قیامت تو آئی نہیں، تو نبوت اور رسالت اور شریعت کی تو ضرورت ہے، بقول تمہارے حضور کی تو منسوخ ہو گئی، تو اب ناسخ کون سی ہے؟ عمل کس پہ کریں گے؟ اب ان کے پاس جواب نہیں تھا، اب جواب تیار ہوا. اب سنیں، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، انہوں نے دین اسلام کے سامنے ایک دھرم پیش کرنے کی کوشش کی. اس کا نام انہوں نے رکھا جو آج بھی تاریخوں میں ہے، دین الہی. اچھا یہ جو دوسرے ہیں جن کا پہلے ذرا سا میں نے انہیں آپ اور ہم مرزائی قادیانی کہیں وہ الگ بات ہے، وہ اپنے آپ کو احمدیہ یا احمدی کہتے کہلواتے ہیں، اور آپ ناراض نہیں ہونا، ہمارے لوگ بھی ان کو احمدی ہی کہتے کہلواتے ہیں. حالانکہ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کفر کا کلمہ ہے ان کو احمدی یا احمدیہ کہنا. کیوں؟ محترم فرماتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام احمد نہیں تھا، غلام احمد تھا. یہ خود اس نے لکھا ہے، یہ خود اس نے لکھا ہے، اس کی کتاب ہے کتاب البریہ. اس کے اوپر اصل میں ایک مقدمہ ہوا تھا، تو وہ عدالت میں اس پہ بری ہو گیا تھا. یہ بری ہو گیا تھا تو باہر آ کر اس نے کتاب لکھ دی، اس کا نام اس نے رکھا کتاب البریہ. ویسے یہ اس کا عدالتی بیان ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے. تو اچھا جب غلام احمد ہے تو پھر احمد تو نہ ہوا، تو ان کو احمد یا احمدی کہنے کا کیا سوال؟ اس لیے حضرت سختی کے ساتھ منع کرتے تھے کہ کبھی بھی ان کو جانے انجانے میں بھی احمدی مت کہو. فی الحقیقت اگر کوئی احمدی اس دنیا میں ہے تو وہ مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا نام محمد اور حضور کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے احتیاط کیا کریں.